ریا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ میرے بھائی سکندر خان نے تو کبیر کی بائک کو آگ لگا دی تھی، کبیر خان بھی چاہتا تو سکندر خان کی گاڑی کو آگ لگا سکتا تھا بدلے میں، وہ آیا ضرور تھا اس نیت سے لیکن اس نے آگ نہیں لگائی، جبکہ آسماں ہے جو بضد ہے کہ کبیر خان ہی ہمارا مجرم ہے، جس پہ ریا اپنی بہن سے کہہ ہی دیتی ہے کہ آپی آپ نے ساری زندگی کبیر خان اور اس کے خاندان کی نفرت کو ہمارے دل و دماغ میں اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کوئی خوشی منا ہی نہیں سکتے۔ مجھے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہماری زندگی ماضی میں کہیں رک کے رہ گئی ہے، ہم حال یا مستقبل کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب آسماں جب ریا کو اس طرح سے کبیر کی فیور میں بولتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے شدید غصہ آتا ہے اور اندر ہی اندر یہ خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ریا کے دل سے کبیر کے لیے نفرت ختم ہو گئی تو یہ ہم سے باغی ہو کے کبیر کے ساتھ جا سکتی ہے، لیکن آسماں ایسا کبھی ہونے نہیں دے گی کیونکہ وہ مہبینہ کو بہت اچھے سے جانتی ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس کی چھوٹی بہن ریا جو کہ بہت معصوم ہے اس کی زندگی بھی مہبینہ ٹھیک اسی طرح سے خراب کرے جس طرح سے اس نے آسماں کی زندگی برباد کی تھی، اس کے اوپر گھناؤنا الزام لگا کے، اور پھر آسماں کا ہونے والا بچہ بھی اس مہبینہ نے ضائع کروا دیا اور پھر مبین کے سامنے آسماں کو ہی برا بنا دیا کہ وہ تو اپنے پرانے عاشق کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تو اس نے تمہارے بچے کو ختم کروا دیا۔ دوسری طرف سکندر خان کو بھی اپنے دوست واجد پہ شک ہو چلا ہے جو کہ آسماں کا پرانا عاشق بھی ہے، لیکن شاید سکندر خان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کی بہن آسماں اور واجد ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں۔ بہرحال سکندر خان سوچتا ہے کہ واجد بظاہر تو میرا دوست ہے لیکن اندر ہی اندر میری جڑیں کاٹ رہا ہے، ورنہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی سکندر خان مبین اور کبیر کے خلاف کوئی چال چلتا ہے تو وہ چال ہمیشہ الٹی پڑتی ہے، اور تو اور مبین اور کبیر کو خبر بھی پہنچ جاتی ہے کہ اس چال کے پیچھے سکندر خان کا ہاتھ تھا، اس لیے وہ واجد کو اس بار صاف کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد تمہاری اور میری دوستی ختم اور میں تم سے اب کوئی راز شیئر نہیں کروں گا۔ اب واجد آسماں کو ملنے کے لیے بلواتا ہے اور آسماں نے جب بھی واجد سے ملنا ہوتا ہے درگاہ کا بہانہ کر کے جاتی ہے، بلکہ وہیں پر اس کے ساتھ ملتی ہے۔ تو وہ جب ریا کو بتاتی ہے کہ میں درگاہ پہ جا رہی ہوں تو ریا تھوڑی حیران ہوتی ہے کہ آپی اس مہینے میں تو آپ 2 بار جا رہی ہیں جبکہ آپ ہمیشہ مہینے میں 1 بار جاتی ہیں۔ دوسری طرف ریا کو یہ بھی ہوتا ہے کہ باجی جلد چلی جائیں کیونکہ اس کی دوست کشف آنے والی ہے جس کے نمبر پہ کبیر ہمیشہ کال کرتا ہے اور اس کا ٹائم بھی فکس ہے۔ اتنے میں جب کشف آتی ہے تو آسماں دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے، لیکن ریا اور کشف یہی بہانہ کرتی ہیں کہ ہم نے کمبائن سٹڈیز کا فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال اب آسماں تو درگاہ پہ واجد سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے جبکہ کبیر کی کال آتی ہے، اور کشف جب ریا کو فون دیتی ہے تو کبیر اسے کہتا ہے کہ وہیں ملو جہاں کئی سال پہلے ہم عموماً ملا کرتے تھے، جس پہ ریا کہتی ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو، جس پہ کبیر اسے کہتا ہے کہ اگر تم خود نہیں آؤ گی تو تم مجھے اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہیں اٹھا کے بھی لا سکتا ہوں۔ بہرحال ریا خود بھی اپنے دل کی فیلنگز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک طرف تو ریا کبیر سے شدید نفرت کرتی ہے جبکہ دوسری طرف دل ہے جو کبیر کی کال پہ زور زور سے دھڑک رہا ہے اور اس سے ملنے کو بےتاب ہے۔ تو فائنلی ریا کبیر سے ملنے پہنچ جاتی ہے کشف کے ساتھ، لیکن انہیں یہ خوف بھی ہے کہ کہیں آپی یا بھائی سکندر خان دیکھ ہی نہ لیں۔ اب کبیر کو بھی جیسے پورا یقین ہے کہ ریا نے انکار تو کیا ہے لیکن وہ آئے گی ضرور، اس لیے وہ وقت سے پہلے ہی اس جگہ پہنچ جاتا ہے، اور واقع ہی اس کا دل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے دور سے ریا آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، دل تو زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اپنی محبت کو سامنے دیکھ کے، لیکن اس کے دل میں بھی تو مبین اور مہبینہ نے ریا اور اس کے خاندان والوں کے خلاف نفرت بھری ہے، اس لیے ایک دفعہ پھر نفرت کا جذبہ محبت پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اب ریا کبیر کے پاس آتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈر کے تمہارے پاس آئی ہوں، میں تو یہ دیکھنے آئی ہوں کہ میرے انکار کے بعد تمہارا اور تمہاری ماں کا کیا حال ہے۔ کبیر ریا پر طنزیہ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے دھوکہ دے کے میری ماں کو اپنے گھر بلایا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم کشف نہیں بلکہ ریا ہو
تو تمہارا کیا خیال ہے کہ کبھی میں اپنی ماں کو تمہارے در پہ بھیجتا؟ اور پھر ریا کی طرف مڑ کے کہتا ہے کہ میری محبت تمہارے لیے سچی تھی، لیکن جس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ تو ریا اصغر علی خان ہے، ارے یہ تو کشف نہیں ہے، تو بس پھر یوں ہوا کہ میں نے اپنی محبت سے اپنی نفرت کو وار کے پھینک دیا۔ جس پہ ریا بھی کبیر پہ طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ بہرحال تم نے جس انداز سے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، تمہارا انداز محبت مجھے اچھا لگا تھا، امید ہے کہ تمہیں بھی میرا انداز نفرت پسند آیا ہوگا۔ اب اتنے میں کشف ریا سے کہتی ہے کہ جب ہم گھر سے نکل ہی آئے ہیں تو درگاہ پہ دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں، ویسے بھی آسماں آپی بھی تو وہیں پر ہیں۔ اب ریا اور کشف جب درگاہ پہ پہنچتے ہیں تو ان کی نظریں آسماں آپی کو ڈھونڈتی ہیں، جبکہ کشف کی نظر اچانک آسماں پہ پڑتی ہے تو آسماں جو واجد سے بات کر رہی ہے، جبکہ واجد نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا ہے تاکہ کسی کی پہچان میں نہ آئے، کشف دیکھتی ہے کہ آسماں آپی ہنستے ہوئے کسی سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ واجد آسماں کو اس دن اکرم چچا کے گھر مبین اکرم اور سکندر خان کے مابین جو چپ کلش ہوئی تھی اس کو تفصیل سے بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب سکندر خان کو مجھ سے اعتبار اٹھ چکا ہے، میں اب یہاں مزید نہیں رکوں گا، کیونکہ اس دن سکندر خان نے جس طرح سے میرے گرے بان پہ ہاتھ ڈالا ہے، چاہتا تو میں اسے اس کا جواب دے سکتا تھا، لیکن تمہارا بھائی ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ آسماں کو بھی سکندر خان سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ کبھی واجد کے گرے بان تک پہنچے گا۔ بہرحال آسماں واجد سے کہتی ہے کہ میں نے آج تک ہم دونوں کی محبت کو چھپائے رکھا تمہارے کہنے پہ، مجھے نہیں پتا کہ تم نے اس محبت کو چھپانے کا کیوں کہا، جبکہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، میں سب کو بتا سکتی ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ اب کشف فوراً ریا کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آسماں آپی کس کے ساتھ آئی ہیں، وہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، وہ بھی مسکرا کے۔ اتنے میں آسماں کی نظر کشف اور ریا پہ پڑ جاتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچے یا آسماں کا راز انہیں پتہ چلے، وہ واجد کو اشارہ کرتی ہے اور واجد وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ریا اور کبیر کے اسی میوچل فرینڈ کا ولیمہ ہے جس کی شادی پہ ان دونوں کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا تھا۔ اب کبیر خان جو مہبینہ کو بتا چکا ہے کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ لڑکی کشف نہیں بلکہ ریا ہے، اور پھر جو کچھ ریا نے آپ کے ساتھ کیا ہے، میری نفرت اس کے لیے مزید بڑھ چکی ہے۔ اب مہبینہ اسے یاد دلاتی ہے کہ تمہارے اسی دوست کا ولیمہ ہے، اس پہ ریا بھی آئے گی، تو تمہیں بھی اس ولیمے پر ضرور جانا چاہیے۔ دکھا دو سب کو کہ کبیر خان کو کسی کی محبت بھی کمزور نہیں کر سکتی۔ کبیر خان وہاں جاتا ہے اور جا کے ریا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ریا تو حیران رہ جاتی ہے اس کی اس حرکت پہ، جبکہ کبیر خان گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 10 سال تمہاری وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور رہ کے جو سزا میں نے کاٹی ہے، تمہیں غائب کر کے سب برابر کروں گا۔ اور یوں کبیر خان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ریا کو وہاں سے زبردستی لے جاتا ہے، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کبیر خان نے تو ریا کے فادر کا مرڈر کیا تھا، جس کے بعد سے آسماں، سکندر خان اور ریا اس کے دشمن بن چکے ہیں، اور اس کے بعد مہبینہ نے اسے گھر سے دور بھیج دیا تھا۔ 10 سال بعد وہ واپس آیا ہے۔ بہرحال گھر سے دور رہنے کی اس سزا کا الزام وہ آخرکار ریا کو کیوں دے رہا ہے؟ تو ناظرین، اس راز سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے، جو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔